کہ تقسیم پاکستان ہوا، یہ فتنہ وہاں سے اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے چنوٹ میں ربوہ کے مقام پہ آ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنی زمین خریدی، قادیانیوں نے اپنا سینٹر بنایا، اپنی وہاں پہ جگہ بنائی اور اس کو ربوہ کا نام دیا۔ ربوہ، اس کو قادیانیوں کی جنت اسٹیٹ قرار دیا۔ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور مزے کی بات ہے آپ کے ملک میں ہے، چنوٹ میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ 15-18 ہزار کنال پہ ہے، اور آپ مسلمان کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک ایسا خطہ ہے جہاں آپ کو حکومت پاکستان سے NOC لینی پڑے گی اور پھر اس کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ وہ ربوہ چناب نگر جسے آج کل کہتے ہیں، یہ چنوٹ میں چناب نگر جس کا پرانا نام ربوہ تھا، اسی میں وہ آج بھی موجود ہے۔ آپ وہاں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کی فوج داخل نہیں ہو سکتی، آپ کی پولیس اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ان کا کالج، ان کے یونیورسٹی، ان کے ہسپتال، سب کچھ قادیانیوں کے اسی چار دیواری کے اندر ہیں جہاں مسلمان کا داخلہ بند ہے۔ منارۃ المسیح ان کا یہاں ہے۔ پھر اسی فتنے کے خلاف یہ فتنہ اٹھا ملک کے اندر کہ بھئی آخری نبی مدینے کا آمنہ کا لال نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کے خلاف تحریک اٹھی اور تحریک نے جوش پکڑا، اور سن 1953 میں تحریک نظام مصطفیٰ چلی، اس میں 10,000 مسلمانوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ یہ تحریک بڑھتی رہی، بڑھتی، پھر 24 مئی سن 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ریل کے ذریعے سے لاہور کی طرف جا رہے تھے، جب ربوہ کے اسٹیشن پہ یہ پہنچے تو قادیانیوں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے کان، بچیوں کی پستانے، ان کے ناک، ان کے انگلیاں ان قادیانی بغیرتوں نے کاٹ دیے۔ پھر یہ تحریک اٹھی کہ تم کون ہو جو ختم نبوت کے نعرے کو مٹاؤ گے، اور یہ تحریک زور پکڑتی رہی یہاں تک کہ یہ پہلے گلی کوچوں میں رہی، سڑکیں بند ہوتی رہی، احتجاج ہوتے رہے۔ پھر ہمارے علماء کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کہا بھائی یہ مقدمہ گلی کوچوں کا نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں آنا ہوگا۔ اور پھر متفقہ طور پہ سن 1974 میں اس کو پارلیمنٹ میں اس فتنے کو لے آیا گیا کہ بھائی فیصلہ کرو، مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بھائی ادھر بات کرو۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، ایک پینل بنایا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے قادیانیت میں بات ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی اور اندر ہوگی۔ سن 1974 میں ایک کمیٹی قادیانیوں کی بنی، ایک مسلمان علماء کی بنی جو اس اسمبلی میں تھے۔ مسلمانوں کی اسمبلی کے جو نمائندہ بنے کمیٹی کے، ان کا نام تھا حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی۔ آپ کو خوش نصیبی ہو، یہ شخصیت آپ کی ڈیرہ اسماعیل خان کی تھے۔ پوری دنیا میں جس شخصیت نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا، وہ شخصیت آپ کی اس دھرتی ڈیرہ اسماعیل خان کی عظیم ہستی تھی۔ 13 دن تک ڈیبیٹ رہی۔ وہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کا، خلیفۃ المسیح پوری دنیا کا، وہ اسمبلی میں آیا جس کا نام تھا ناصر محمود قادیانی۔ 13 دن تک اس نے دلیلیں دی کہ تمہارا نبی سچا نہیں، ہمارا نبی سچا۔ اس کی دلیلوں کو توڑنے والے کا نام مفتی محمود رحمت اللہ تعالی۔ ایسی دلیلیں توڑی کہ آخر میں وہ بے بس ہو گیا اور اس کے پاس دلیل نہیں رہا۔ تو پھر 7 ستمبر 1974 کو آپ کی قومی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا، اپنے آئین کا حصہ بنایا۔ کون سا؟ کہ مسلمانوں کے
گروہوں میں سے قادیانی الگ ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ اقلیت ہیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام تر بات لکھ کے اللہ تعالیٰ نے قومی اسمبلی کو یہ توفیق عطا فرمائی، مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ جیت نصیب فرمائی کہ قادیانی ہماری قومی اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دیے، اور 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے نام سے پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ کل 7 ستمبر ہے، یوم ختم نبوت کا دن ہے، آپ اس کو بڑے جوش خروش سے منایا کریں، اپنے بچوں کو بٹھا کے سن 1974 کی 7 ستمبر کی یہ ساری رویداد کہانی سنایا کریں کہ کس طریقے سے قادیانیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور کس طریقے سے یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی قادیانی کافر تھے، غیر مسلم تھے، قیامت تک رہیں گے۔ کوئی مائی کلال نہیں ہے جو آمنہ کے در یتیم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے۔ ہم مر نہیں گئے، مسلمان کل بھی زندہ تھا، مسلمان آج بھی زندہ ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ کل بھی ہمارے پیارے نبی آخری تھے، قیامت تک آخری نہیں گے رہیں گے، اور ان کے بعد بھی آخری رہیں گے۔ آپ سارے مانتے ہیں بھائی اپنے پیارے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو مانتا ہے ہاتھ کھڑا فرمائیں۔ جو قادیانیوں کو کافر مانتا ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ ہم آج قادیانیوں کو کافر کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، قیامت کی صبح تک کہیں گے، اور ہمارے علماء ہماری آنکھوں کا سر کا تاج ہیں۔ خصوصاً ہم دونوں ہاتھوں سے مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اسمبلی میں علماء کا مقدمہ لڑ کے، ختم نبوت کا مقدمہ لڑ کے دنیا کے اندر قادیانیوں کو ننگا کیا ہے۔ اللہ حضرت مفتی محمود کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔